لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بعد كل الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والسلام على بشير النبي الصراط المبين شفيع المذنبين المطاع طه وياسين الرسول المصطفى والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. میں حاضر گفتگو سے قبل تمام موجود کی خدمت میں سید اکرم کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ شب عید اکبر اور شب عید غدیر کی مبارکباد اور تبریک پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے نیابتاً اپنے آقا و مولا صاحب زمان کی خدمت میں رجب کی تاج پوشی اور اس عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. صلاۃ محمد والے میرے خیال سے یہ جو چھٹی ختم ہونے کا ہو گیا میں اور میرے ساتھ کچھ مشکلات بھی ہوئی ہیں. مشکلات جیسے مشکل خود موضوع میرے لیے فیصلہ تھوڑا مشکل ہے کہ سارے وغیرہ کے رات میں جشن پڑھنے کے اس موضوع کے تحت کروں کتنا وقت ہے میرے پاس جس کا ہے کئی میں تبکہ میں نے آیت قرآن کی پیش کر دیا ہے. شب عظیم عید بھی ہے. اس سے بڑی کوئی عید اسلام کے دامن میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق ان کا یہ فرمانا ہے کہ جب راوی نے اس سے سوال کیا کہ آیا اس سے بھی بڑی کوئی عید اسلام میں موجود ہے تو مانے کا لا اللہ لا اللہ لا اللہ خدا کی قسم نہیں خدا کی قسم نہیں خدا کی قسم نہیں. اس سے عظیم کوئی عید ہے ہی وہ ہی نہیں سکتی. کیوں ایسا اور کیوں قرآن مجید میں اتنی سخت آیات عید کے سلسلے میں اس غریب کے سلسلے میں آتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پورے کنسیپٹ کو سمجھیں, اس پورے فلسفے کو سمجھیں, اللہ کے منصوبے کو سمجھیں, اللہ کی پلاننگ کو سمجھیں. جب تک یہ سب نہیں سمجھیں گے غریب جشن تک رہ جائے گی, غریب بابا تک رہ جائے گی, غریب مٹھائیوں تک رہ جائے گی, غریب تبرکات تک رہ جائے گی, غریب بریانی تک رہ جائے گی. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان
پہلے اس پورے فلسفے کو سمجھے کہ آخر کیوں اللہ کا لہجہ اتنا سخت غلیظ ہے. مگر اس وقت جائے کہ ہم شعر کو دیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پوری گفتگو آپ کے سامنے کر پائیں گے. لیکن دین ابھی میں کچھ موٹی موٹی سی باتیں آج تحریر کے طور پر کر رہا ہوں. اگر موقع مل گیا تو کل اس کی ڈیٹیل کو تفصیل آ جائیں گے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی امان اللہ اس کا بات کرنے محمد والے احادیث میں جہاں اس عید کے نام آئے ہیں اس میں ایک نام ہے یوم التبسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی عید بھی ہے، عید کی یاد میں، غدیر کی یاد میں، تو یہ مسکراہٹ بھی عبادت ہے. سلام ہے محمد والے جو لوگ کل کی مجلس میں موجود تھے اور انہوں نے مجلس سنی ہے تو جہاں سے بات میں نے روکی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اور یاد دیکھیے کہ گفتگو کیسے کنیکٹ ہوئی. یہ انسان کے مزاج ہے. کل یہ میں عرض کر رہا تھا، میں سننے والوں کے 2 منٹ کے اندر گفتگو کو موجود رکھوں. میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کی طبیعتوں میں سے، انسانی مزاج میں سے ایک مزاج یہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی دوسرے کو مشورہ دینا ہے نا. مشورہ لینا کوئی نہیں چاہتا، مشورہ دینا ہر آدمی چاہتا ہے. چاہے اس کا میدان ہو یا نہ ہو، اس کی فیلڈ ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں اس سے نالج ہو یا نہ ہو، ہر آدمی مشورے سے نماز دیتا ہے. اور پھر یہ چاہتا ہے کہ جو مشورہ دیا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہ مشکل توجہ ہے. دین اس کے برخلاف ہے. دین کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں مشورہ لو. یہ کہیں نہیں کہتا کہ آپ سے کوئی مشورہ نہیں مانگ رہا ہے تو آپ زبردستی جو ہے اپنی رائے دے کر کے اس کے سر پہ سوال کریں. یہ طبیعت آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ انسان کی طبیعت بڑھتے بڑھتے اس منزل تک پہنچ گئی کہ اب ہمارا شما کی وہ حیثیت نہیں. اب بات صرف انسانوں کی نہیں رہ گئی. اب انسان مشورہ دیتے دیتے اتنا ترقی کر گیا کہ اب یہ اللہ کو بھی مشورہ دیتا. سمجھ رہا کیا محسوس نہیں کرے گا. آپ سمجھے میں مدعا بتا دوں، میں حقیقت کے خلاف کوئی نہیں. انسان اللہ کو بھی مشورہ دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے. اپنے قریبان میں اگر بجھانے ہیں تو صبح سے شام تک نہ جانے کتنے مشورے ہیں کہ جو ہم اللہ کو دینا چاہتے ہیں. یہ تو خیریت ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. یہ کون سا موسم ہے بارش ہونے کا؟ اس وقت دھوپ ہونی چاہیے. بہت محنت کرتا ہے بیچارہ مگر پتہ نہیں کیوں خدا اس کے اوپر مہربان نہیں. توجہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو مشورہ ہے. چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں اگر چاہتا تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میری بات پہنچی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے چاہتے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کو مشورے سے نوازے. اس خدا کو جو پوری کائنات چلا رہا ہے. کون مشورہ دینا چاہتا ہے جس سے اپنا گھر نہیں چل رہا، جس سے اپنا گھر نہیں چل پا رہا ہے؟ ایک اہلیہ، 2 بچے، 4 بچے، یہ 5-6 لوگوں کی فیملی ڈھنگ سے گھر نہیں چلا پا رہا ہے. خدا کو خدائی سکھا رہا ہے، اللہ کو کبریائی سکھا رہا ہے، پروردگار کو ربوبیت سمجھانا چاہ رہا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں یہ سمجھ رہا ہے اس وقت کے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے میں جو سمجھ رہا ہوں زیادہ بہتر ہے. خدا کا جو فیصلہ ہے وہ ذرا توجہ کریے. یہ مشورہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچا کہ پروردگار عالم نے اس کے خلاف آیت نازل کر دی. توجہ کریے، قرآن مجید میں آیت آ گئی اور آیت کہاں تک گئی؟ صرف یہی تھوڑی مشورہ ہے کہ پانی کب برسے، دھوپ کب نکلے، کون غریب رہے، کون امیر رہے، کس کا کاروبار چلے، کسے
زندہ رہنا چاہیے، اسے لوگ جاننا چاہیے۔ بات اس سے آگے بڑھ گئی، اور بات اس سے آگے یہاں تک بڑھ گئی کہ اللہ کا نمائندہ کون ہوگا یہ خدا نہیں طے کرے گا، ہم طے کریں گے۔ اللہ کسے ذمہ داری دے گا یہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ طے کرے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ہاتھوں میں ذمہ داری ہونی چاہیے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر آپ غریب وہ غریب کے حوالے اور کنسرٹ کے اعتبار سے سننا چاہ رہے ہیں تو جاتی ہوئی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وہ نبی کسے بنائے ہم بہتر جانتے تھے، آج ہم سے پوچھ لیا ہوگا رسول کسے بنائے ہم بہتر جانتے ہیں۔ توجہ کریے گا، مگر اس کی مشکل یہ ہے کہ ہم محمد والے دیکھیں کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود، ساری دلیلیں سننے کے باوجود، سارے حقائق دیکھ لینے کے باوجود، اب کے واضح ہو جانے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے پیغمبر کے اوپر۔ انہیں کیا کرے؟ جب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، تو اب کرنا کیوں نہیں کھولتے؟ اب جواب سنیں آپ۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ سب ٹھیک ہے کہ اوپر بڑی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، آیتیں نازل ہوتی ہیں، مگر ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک کہ جیسے فرشتہ ان پہ آتا ہے ہم پہ نہ جائے، جیسے بڑی ان کے اوپر آتی ہے ویسے ہی بڑی ہم پہ نہ جائے۔ دعوت نہیں کر رہا ہوں، آیت ہے قرآن مجید میں، ایک پرانی فہرست ہے کہ جو آتا ہے پروردگار نے پیش کیا، اللہ نے ایک دو ٹوک جواب دیا ہے ایک جملے کے اندر، تم ایمان لاؤ یا نہ، تم قبول کرو یا نہ کرو، مگر مجھے خدائی نہ سکھاؤ۔ یہ ایک مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، آیت سنیے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس کے ہاتھوں میں دے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کس پہ فرشتہ آئے، کس پہ وحی آئے، کس پہ آیتیں نازل ہو؟ اللہ سے بہتر آپ نہیں جانتے۔ بہت توجہ کریے، اب میں بحث میں داخل ہو رہا ہوں کہ پروردگار جب کسی کو ذمہ داری دے گا تو کیسے دے گا، اور ہم جب کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں تو کس حوالے سے بناتے ہیں؟ ہمارے اندر جذبات غالب ہوتے ہیں، خدا کے اندر جذبات نہیں پائے جاتے۔ ہمارے پاس رشتہ داری موجود ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ سورہ قل اللہ کی قسم، خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ سورہ توحید کی قسم، خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ فائنل اس نے کر دیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رشتہ داری کوئی طرف سے چلتی ہے، یا اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے آگے بڑھ رہی ہے، تو نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ جب رشتہ دار نہیں ہے تو وہ جب کسی کو مقام دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دیتا، اہلیت کی بنیاد پر دیتا ہے، صلاحیت کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ہم جب عہدہ بانٹنے کا جائے تو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے زیادہ سلام کیا ہے، یہ چھپ کے ملتے ہیں، یہ دعوت میں بلاتے ہیں، یہ چائے پلاتے ہیں، لہذا یہ منصب اس کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر پروردگار کو کوئی رشوت دے سکتا ہے، خدا کو نہ چاپلوسی کے ذریعے سے کوئی توڑ سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ وہ جب کسی کو منصب و عہدہ دیتا ہے تو اس کی اہلیت کو دیکھ کر دیکھیں گے۔ بغیر اہلیت کے بھی بہت سے لوگ عہدے اوڑھ لیتے ہیں۔ میں اسے آپ کو جگہ دے جاؤں گا، بہت سے لوگ نااہل ہوتے ہوئے بھی بڑا وزنی عہدہ بھی ہو تو اوڑھ لیتے ہیں، اور جب عہدہ لے لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو چلا نہیں جاتا، کیونکہ عہدے میں وزن بہت ہے، عہدے میں گرانی بہت ہے، عہدہ وزنی بہت ہے، تو لڑکھڑاتے ہیں، دو چار قدم بھی چلا نہیں جاتا۔ عہدہ لے تو لیا ہے مگر سمجھ نہیں رہا، تو کبھی انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں، کبھی انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ جب کوئی ترس کھا کے مدد کر دے تو کہتے ہیں آپ کا شکریہ، آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
زندگی میں ایک ہی بار صحیح سچ بولا ہے. یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر علی نہ مدد کرتے تو ہلاک ہو جاتے. توجہ کریے گا. کیوں؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صلاحیت نہیں تھی، عہدہ لے لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا بغیر صلاحیت کے کبھی کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا، کسی کے ہاتھ میں کبھی کوئی عہدہ نہیں دیتا. جب انسان صلاحیت پیدا کرتا ہے تو اتنا کام دیتا ہے جتنی صلاحیت ہو. میں تبدیلی پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اتنا دیتا ہے جتنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد صلاحیت ختم تو واپس بنا لیتا ہے. مگر آج تک 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی ایک کیس آپ کو ایسا ملا کہ اللہ نے نبی بنا دیا تھا 10 سال کے بعد سسپینڈ کرنا پڑا، ٹرمینیٹ کرنا پڑا. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ صلاحیت دیکھ کے ہی عہدہ دیتا ہے. بات مجھے میں آپ کو غدیر تک لے کر جاؤں گا. وہ صلاحیت دیکھ کر کے ہی عہدہ اور منصب دیتا ہے. جب پہلے صلاحیت پر کی جا چکی ہے اور اب عہدہ دیا گیا ہے تو راستے میں کہیں واپس بنانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. ہاں جتنی تم نے صلاحیت پیدا کی ہے اتنا دے گے. اگر نبی بننے والی صلاحیت ہے تو صرف نبی بنائیں گے، رسول نہیں بنائیں گے. جاگیے گا. اگر صرف نبی بننے والی صلاحیت ہے تو صرف نبوت دیں گے، رسالت نہیں دیں گے. اور اگر صرف رسالت والی صلاحیت ہے تو رسول بنائیں گے، امام نہیں بنائیں گے. جتنا اپنے اندر ترقی کرتے چلے جاؤ گے اور سب میں صلاحیت پیدا کرتے جاؤ گے اتنا ہم منصب دیتے چلے جائیں گے. ہماری بارگاہ میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم خوب نظر رکھتے ہیں کس بندے میں کتنی صلاحیت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب صلاحیت نہیں ہوتی اور کوئی منصب بڑا ہو تو چاہنے والے ہلا حوالہ کر کے کچھ لوگوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ ایسے پہرے لگا دیتا ہے کہ کوئی باہر کا داخل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن عربی میں ایک تالا ہے، تالا لاک، اس کا نام ہے انما. اس کا نام ہے انما. جہاں یہ انما کا لاک لگ جائے، لاکھ کوشش کوئی کرنے اندر جا ہی نہیں سکتا. 1400 سالوں سے چاہنے والوں نے کتنی محنت کر لی کہ اہل بیت میں کچھ لوگوں کو داخل کریں، مگر وہاں انما کا تالا لگا ہے. انما یرید اللہ. بس یہی ہے اہل بیت. توجہ کریے گا. ساری کوشش کے باوجود کیا کوئی ایک نام پنجتن میں پڑھ پایا؟ نہیں بڑھ پایا نا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا سخت پہرا لگا ہے. کوششیں ہو رہی ہیں منصب تک پہنچ جائیں، مقام تک پہنچ جائیں، عہدے تک پہنچ جائیں، مگر پہنچ نہیں پا رہے. سارا سمجھ چل گیا، ساری کوشش کر لی گئی، مگر کوئی ایک نہ جا سکا، کوئی ایک اہل بیت میں نہ بڑھ سکا. وہی ایک وہ تھا کہ جس نے خاموشی سے صرف اپنی صلاحیت بڑھائی، اپنی اہلیت بڑھائی، نہ زور سے لگوایا، نہ سفارش کروایا، نہ چاپلوسی کیا، کچھ نہیں. جب صلاحیت اس منزل تک پہنچ گئی تو خدا خود دیکھ رہا تھا. اس نے پیغمبر کو بھیج کے اعلان کرا دیا، السلام منا اہل بیت. سلام اہل بیت میں شامل ہے. جب کسی منزل پر پہنچنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے تو مقام خود عطا کرتا ہے. بہت توجہ کریے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو نبوت دے کر کے اس دنیا میں بھیجی. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کو انشاءاللہ کر دیں وہ نبی کو نبوت دے کر کے اس کائنات میں بھیج دیا. کون ہے جناب یار؟ جتنی صلاحیت ہے وہاں تک آپ کاروانے بشریت کو لے کے جائیں گے. جہاں صلاحیت ہے وہاں سے آپ تشریف لائیے اور اس کے بعد کا بدلہ آگے آنے والا نبی لے کر آئے گا. اس نبی میں اور زیادہ صلاحیت ہے، وہ کاروانے بشریت کو کچھ اور آگے تک پہنچائے گا. جہاں تک اس میں صلاحیت ہے وہاں تک یہ سفر کرائے گا. جہاں اس کی صلاحیت ہے یہ واپس آئے گا. اس کے بعد اس سے بہتر نبی جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت ترقی کر رہی ہے.
انسانی سماج دھیرے دھیرے کمال کی طرف جا رہا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعد میں آنے والے پیغمبر پہلے والوں سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کس اعتبار سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں؟ تقوی کے اعتبار سے، نماز روزے کے اعتبار سے، جنگی صلاحیت کے اعتبار سے. صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے. اب بعد میں آنے والا نبی اپنے سے بہتر، اپنے مقام سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقاضے بڑھ رہے ہیں، چیلنجز بڑھ رہے ہیں، سماج بڑھ رہا ہے، معاشرہ بڑھ رہا ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی عقلیں بڑھ رہی ہیں، ضرورتیں بڑھ رہی ہیں. تو جیسے سماج ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے اللہ اپنی جانب سے اپنے نمائندے اور ہادی اور رہبر کا انتظام کرتا چلا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ جو نبی آ رہا ہے اسے جناب آدم کے علاوہ ہر نبی کو دو کام کرنا. میرے چھوٹے بھائیوں، چھوٹے بچوں، عزیز دوستوں، بہت غور سے سنیے گا. کچھ کام کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں. جناب آدم کے علاوہ ہر بعد میں آنے والے نبی کو دو کام بہترین کرنے ہیں. جناب آدم پہلے نبی ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے، کوئی کام کیا نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے انہیں اپنا کام کر کے دکھانا بس. لیکن ان کے بعد جتنے نبی آئیں گے اسے اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. اپنے سے پہلے جو نبی کر کے گیا ہے اسے بھی بچانا ہے. وہ توجہ کریے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اتنا کام کر لیا. نہیں، ہر بعد میں آنے والا نبی چونکہ پہلے والے نبی کا جانشین ہے، وارث ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ اپنے سے پہلے والے انبیاء نے جتنی محنتیں کی ہیں، جو جو بنایا ہے اسے باقی رکھنا ہے، ان کی تعلیمات کو باقی رکھنا ہے، مٹنے نہیں دینا ہے اور خود اپنا نیا کام کر کے دکھانا ہے. اس حوالے سے بات نبی آ رہے ہیں. اب میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، جو نبی 1000 نبیوں کے بعد نبی بن کے آ رہا ہے اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. جو نبی 1000 پیغمبروں کے بعد نبی بن کے آ رہا ہے اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ اسے اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. 1000 نبی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اسے بھی باقی رکھنا ہے. ان کی تعلیمات اگر ضائع ہو جائیں گی تو اس نبی کا آنا اور آنا بیکار ہو جائے گا. لہذا جو نبی 10,000 نبیوں کے بعد آ رہا ہے اس کی ذمہ داری سوچے. اہلیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. جو نبی 10,000 نبیوں کے بعد آ رہا ہے اس کے اندر کتنی صلاحیت چاہیے. جو نبی 50,000 نبیوں کے بعد آ رہا ہے اس کے اندر کتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے پہلے کے 50,000 نبیوں کی تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے اور خود اپنا کام سماج معاشرے میں کر کے دکھانا ہے. خدا دھیرے دھیرے دین آگے بڑھ رہا ہے، انسانی سماج ترقی کر رہا ہے، چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، مضبوط نبی آنا شروع ہوئے. اب اتنی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اب کچھ دوری پہ اولو العزم کی ضرورت پڑتے نبی نہیں ہے. سوال اب اولو العزم نبی آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بوجھ بہت بڑھ گیا، ذمہ داری بہت بڑھ گئی. اب ہر غیر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو لے کر کے چلے. کون سی ذمہ داری ہے؟ ہدایت بشر. توجہ کریے. دین الہی، وہ دین کی جس کی سنگ بنیاد جناب آدم کے ہاتھوں پڑی ہے، یہ دھیرے دھیرے ترقی کی طرف جا رہا ہے. اتنا وزن بڑھتا جا رہا ہے کہ اب عام پیغمبروں کے بس کی بات بھی نہیں. اب اولو العزم چاہیے. اولو العزم یعنی صاحب حوصلہ، مضبوط جگر والا، جس کے اندر عزم ہو، جس کے اندر حوصلہ ہو، جس کے اندر قوت پائی جائے، جو آسانی سے اپنی راہ سے ہٹے نہیں، جس کے قدموں میں لرزش نہ ہو. توجہ کریے گا. یہ وزن بڑھتے 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 ایک منزل پہ آ گیا. اب میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ ذرا سا روک رہا ہوں. یہ چل رہا ہے کون سا سلسلہ؟ یہ جو جناب آدم سے چلتے 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 آخری نبی کے قریب آ گیا ہے معاملہ. یہ کون سا ہے نظام؟ اس نظام کو کہتے ہیں ولایت الہی. توجہ کریے. الہی ولایت چل رہی ہے جناب آدم سے شروع اور دھیرے دھیرے یہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ
آخری نبی آ گئے، اور یہ وہ نبی ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط ارادے کا ہے، اور اسے بھی یہ دونوں کام کرنے ہیں، ماقبل پیغمبروں کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنا بھی کام کرنا ہے۔ لہذا پیغمبر کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا قدرت نے، یا میرے پیغمبر 40 برس تک آپ زبان نہیں ہلائیں گے، 40 سال کیا کریں گے؟ پیغمبر کا عمل کے ذریعے سے ان تبلیغات اور تعلیمات کو زندہ کریں گے کہ جو ہم سے پہلے کے پیغمبروں نے پہنچائی ہے، پہنچائے۔ 40 سال تک خاموش زندگی میں پیغمبر کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کردار پیش کر رہے ہیں کہ زمانے کو یاد دلایا جائے کہ یہ سارے سبق تمہیں پڑھائے جا چکے۔ 40 سال کے بعد پیغمبر کو اذن ہے گفتگو کرنے کا، اعلان بعثت کرنے کا۔ پیغمبر نے اعلان بعثت فرمایا، کیسے؟ ایک دعوت رکھی گئی جس کا نام ہے دعوت زنشیرہ۔ پیغمبر نے بلایا، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کھا کے بھاگنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ کھانا کھا لیا، اٹھے نکل گئے، ایک دن، دو دن، تیسرا دن آیا، تاریخوں نے لکھا کہ اب ایسے ہی کچھ لوگ اٹھنے لگے کہ مرتبہ جناب ابو طالب اٹھے اور کان پہ کے کہا بیٹھو، خبردار کوئی نہ اٹھے۔ جو لوگ اٹھنے کا ارادہ رکھ رہے تھے کان میں اتنی دھمک تھی کہ بیٹھ گئے۔ اب تاریخ کے جملے سنیں، اور اگر کہیں لفظ میچ کر رہی ہو تو آپ کو ہمارا سلام۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے ابھی مجمع کو ڈانٹا ہے، ہمارے پیغمبر کی جانب کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا اٹھے، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کرے۔ اور لفظیں آئی ہیں قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید اور اے میرے مولا اٹھئے، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کے پیغام اور رسالت کو پہنچائیے۔ بہت توجہ کریے گا، ایسا لگتا ہے کہ نگاہ قدرت بہت دقیق دیکھ رہی تھی۔ ابو طالب نے دو لفظ استعمال کی نا، ایک لفظ مولا استعمال کیا، ایک بلغ استعمال کیا، ایک لفظ بلغ استعمال کیا۔ اللہ نے بھی اسی لفظ کو اٹھایا کہ میرے پیغمبر کی بعثت کے لیے تم نے یہ لفظ دیا تھا نا، بلغ، تو اللہ نے بھی جب آیت بھیجی ندیر میں تو پیغمبر کو اسی لفظ کے ذریعے سے حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچانے؟ وہ جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کے اوپر نازل ہو چکا۔ توجہ کریے گا، یہ ولایت الہیہ چلتے چلتے میں نے بہت شارٹ کیا ہے اس کو، خدا کی قسم یہ آپ یقین جانیے کہ میں نے اپنی گفتگو کا خون کر دیا، اتنی جگہ اس کے پیچھے چلا دیا کہ اس کا جو حسن تھا وہ ختم ہو گیا۔ مگر میں جان بوجھ کے کیا ہے کہ وہ حسن بھلے ختم ہو جائے، اصل پیغام بچوں تک پہنچ جائے، چونکہ وقت کے عمل میں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک آ گیا مسئلہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک ولایت نہیں چلی، عہد جناب آدم ہی سے ایک اور پیرلل ولایت چل رہی ہے۔ اس ولایت کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ولایت تابوت کہتے ہیں۔ نہ اللہ کی ولایت رکی ہے اور نہ تابوت کی ولایت رکی ہے۔ تابوت کی ولایت کا سرغنہ کون ہے؟ شیطان۔ اللہ ایک طرف اللہ کے نمائندے آ رہے ہیں، ادھر شیطان کے نمائندے آ رہے ہیں۔ معاملہ آ گیا آخری نبی تک، بہت معذرت، آخری نبی تک۔ اب کیا کیا جائے؟ پیغمبر نے اعلان کر دیا ہے کہ میں قریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں۔ دین عقل ہے، لمن لا عقل له لا دین له، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، بلکہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی خدا اس سے دین ہٹا دیتا۔ دیوانہ ہو گیا، اب دین کا کوئی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ نہ اس سے دین کہے گا نماز پڑھو، نہ دین اس سے کہے گا روزہ رکھو، نہ دین اس سے کہے گا کوئی کام کرو، کچھ نہیں۔ دیوانہ عقلی نہیں ہے تو دین کیسا؟ شراب پی لیا، عقل ظاہر ہو گئی، سارے قانون ہٹا دیے گئے۔ اسی لیے دین میں ہر وہ کام حرام ہے کہ جو انسان کو عقل سے دور کر دے۔ بہت توجہ کریے، مجلس نتیجے گفتگو نتیجے تک پہنچ گئی ہے۔
پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، حل کیا ہے؟ ابھی میں قدیر کو روکے ہوئے مسلمانوں، ایک سوال، ایک پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ریٹائر ہو رہے ہیں، بچوں کو پڑھنا یونیورسٹی کو بدلی ہونا ہے، کیا ہو؟ بہت ہلّا گلا مچایا اپنے کلاس میں، کیا ہوا؟ سب جو پڑھانے والے تھے وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے، اب شور شرابہ ہنگامہ، کیا کیا جائے؟ راہ غدیر کو میں روکے ہوئے ہیں، فیصلہ کریں، آپ کو ان سے بڑا عادی نہیں کوئی، توجہ کریے گا، کیا کریں؟ میں نے کہا ایک بڑا اچھا راستہ ہے اگر آپ مانے تو، کون سا راستہ؟ کہ یہ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہ مل کے بیٹھے اور آپسی رائے سے اپنوں میں ہی سے کسی کو پروفیسر چن لیں، یہ سارے اسٹوڈنٹ مل کے بیٹھے، ارے بھائی اجماع کر لیں، شورا کر لیں، مشورے کے ذریعے سے آپس میں کسی ایک کو پروفیسر ماننے کی، آج سے آپ پروفیسر صاحب کتنے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اس اسکول میں؟ صاحب پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیوں؟ پروفیسر صاحب چلے گئے۔ چلیے دوسری مثال دیتے اور کریں گا، او پی ڈی کے باہر بھیڑ لگی ہے، مریضوں کی قطار اور لائن، کیا ہوا بھائی اتنا ہنگامہ؟ اور جو ڈاکٹر صاحب بیٹھتے جو علاج کرتے تھے وہ ریٹائر ہو گئے، اب مریض تو ہے، ڈاکٹر نہیں، ایسے ہنگامہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ ایسا کریں سارے مریض مل کے بیٹھے، سارے مریض مل کے بیٹھے اور آپس میں سے کسی ایک مریض ہی کو آج سے ڈاکٹر مان لیں، اپنے مریضوں میں سے ہی کسی ایک مریض کو آج سے ڈاکٹر مان لیں۔ سر یہ ڈاکٹر کیسے ہو گئے؟ کیسے نہیں ہو سکتے؟ اتنے لوگوں نے اجماع کر لیا یہ ڈاکٹر ہو گئے۔ کون کون علاج کرائے؟ جو کرائے گا علاج، اب وہ کیا ہوا تھا؟ ایسے اجماع کر کے کسی ڈاکٹر صاحب کو بٹھا دیا گیا، مجمع کھایا، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹری چلے گی کیسے اگر کوئی آئے گا نہیں؟ لہذا آدمی بھیجے جاتے ہیں، انہیں گھر سے بلا لاؤ، انہیں پکڑ کے لاؤ، انہیں لے کے آؤ، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر کی مجبوری ہے، اس کی ڈاکٹری نہیں چل رہی کہ وہ گھر گھر سے لوگوں کو بلا کے لائے گا، بھئی آپ آتے نہیں، اور اچھا اگر کوئی پڑھا لکھا آ گیا اور اس نے غور سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، اچھا کل تک آپ ہم سے بڑے مریض تھے، آج آپ ہمارا علاج کر لیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مریض نے یہ تانا کس دیا کہ کل تو آپ ہم سے بڑے مریض تھے، آج آپ علاج کرنے والے ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا پیشے طبابت اگر شرمندگی کے پسینے میں ڈوب نہ جائے تو بات کیا؟ اب سمجھے کہ کیوں اللہ نے اپنے حامیوں کو معصوم بنایا، تاکہ کوئی انگلی ہی نہ اٹھا پائے کہ کل تک آپ بھی ایسے تھے، کہیں نہیں ہم انہیں معصوم بنائیں گے، کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں پائے گا۔ اچھا بات پڑھے محمد والے محمد مگر بغیر دلیل کے نہیں کھڑی۔ پیغمبر کی دو حیثیت ہے، یہ دونوں حیثیت من جانب اللہ ہے۔ پیغمبر اس دنیا میں آئے کہے کے لیے ہیں، حیثیت دیکھیں پیغمبر کی۔ کل جمعہ ہے، انشاءاللہ آپ جمعہ پڑھیں گے، اس میں یہ آیت آئے گی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تعلیم دے گا، تعلیم دینے والا مولوی یعنی ٹیچر یعنی پروفیسر۔ تو یہ ٹیچر جا رہا ہے، پڑھنے والوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپس میں رائے کر کے کسی کو پروفیسر بنایا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کی دوسری حیثیت کیا ہے؟ توجہ کریے گا، دوسری حیثیت کو امیر المومنین نہج البلاغہ میں
پیغمبر ایسے طبیب تھے کہ جو اپنے علاج کے ساتھ خود مریض تک پہنچتے تھے. تو پیغمبر کی ایک حیثیت طبیب والی ہے, ایک حیثیت معلم والی ہے. لہٰذا میں نے ڈاکٹر والی مثال بھی دے دی, معلم والی مثال بھی دے دی. بہت توجہ کریے گا. اب آپ سمجھیں کہ دین میں غدیر کی ضرورت کیوں ہے. غدیر کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر غدیر کو نکال دیا جائے تو پھر دین کا حشر یہی ہوگا کہ پڑھنے والے الیکشن کر کے پروفیسر بنائیں گے, مریض الیکشن کر کے ڈاکٹر بنائیں گے, اور جو خود مریض ہے وہ ایسا ہی علاج کرے گا. کیسا علاج؟ مجلس مخصوص کا خرچ. توجہ کریے گا. عقل کا کام کیا ہے؟ شمار عقل انسان کو اللہ نے دی ہے, گفتگو یہ کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا ایک کام ہے, اسے نوٹ کر لیجیے گا, کام آئے گا. عقل کا صرف ایک کام ہے کہ یہ عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے, نقص اور خرابی کہاں ہے اسے ڈھونڈتی ہے بس. اور جیسے ہی اسے پتہ چل جائے کہ خرابی کہاں ہے تب تک چین نہیں لیتی جب تک خرابی کو دور نہ کروائے. بہت توجہ کریے گا. اسی میں چونکہ انسانی سماج کی ترقی ٹکی ہوئی ہے, نقص کو ڈھونڈتی ہے, فاج کو ڈھونڈتی ہے. یہ ساری ترقیاں جو ہے یہ کہے کے لیے کہ انسان نے کمیاں ڈھونڈی اور پھر اس کمی سے نکلنے کا راستہ آپ نے بتایا. میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں, اگر بھی کوئی صاحب مجھے 2 بار ایسے اشارہ کر دے تو میں فوراً یہ سمجھوں گا کہ لگتا ہے کہ میرے چہرے میں کچھ لگا ہوا ہے نا. تو میں کیا کروں گا, آپ سے سلوات پڑھاؤں گا, رومال نکالوں گا, بہانے سے بار بار پوچھوں گا. یہ کیا کیا میں نے؟ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ کہیں کمی ہے, اب وہ تب تک مجھے چین نہیں دینے دے گی جب تک کہ میں وہ کمی دور نہ کر لوں. تب تک مجھے سکون سے بولنے نہیں دے گی. آپ ساتھ میں بیٹھے تو گیا, اب پہلی کوشش کی کہ اگر کچھ لگا ہے تو ٹھیک ہو جائے. کیوں انہوں نے اشارہ کیا؟ اس کا مطلب کوئی کمی ہے, کوئی گڑبڑی ہے, چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے. توجہ کریے. تو آپ نفس کو ڈھونڈتی ہے اور پھر نفس کو ڈھونڈ کر کے اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں وہ نفس دور ہو جائے. کاش وقت ہوتا خدا کا نفس دور ہو جائے. ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہترین کپڑا سلایا, کپڑا خریدا, مہنگے سے مہنگا, کرتا سلایا, صورت میں سب سے اچھا کرتا کون سلتا ہے؟ اپنا سا. ہم گئے ان کے پاس, انہوں نے کرتے کی نام دیا. نام دینے کے بعد کیا دیکھیے مجھ صاحب, میں آپ کا کرتا سل تو رہا ہوں, گفتگو ختم, سل تو رہا ہوں, لیکن کوشش کر رہا ہوں اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا, یہ میری مشین ہے, یہ میری پوری شاپ ہے, آپ خود ٹھیک کر دیجیے گا. آپ کو پاس لائیں جو ٹیلر آپ سے یہ کہہ دے کہ میں تو سل رہا ہوں, اگر کچھ گڑبڑی ہوئی تو آپ ٹھیک کر دیجیے گا. اس لیے آگے بڑھو. 15 دن میں بال جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتے ہیں, 1 ہفتے میں داڑھی, تو ہفتے میں پارلر جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہم گئے بیٹھے سیلون میں, اور جو صاحب تھے وہ آگے آئے, کہا دیکھیے میں آپ کی داڑھی بنا تو رہا ہوں, بال ٹھیک کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, لیکن اگر کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے کہ یہ ہے کنگھی, یہ ہے کینچی, آپ خود ٹھیک کر لیجیے. کتنے لوگ بال داڑھی بنوائیں گے اس سے؟ جب احمد آدمی ہو اگر مجھے خود ہی ٹھیک کرنا ہے تو تم سے کیوں سلاؤں گا کپڑا, میں تم سے کیوں میں اپنے گیسوں کو ترتیب دلواؤں گا. یعنی انسان اس حد تک سینسیٹیو ہے, اتنے نیچے لا کر کے مثال دے رہا ہوں, اس حد تک سینسیٹیو ہے کہ اگر کوئی ٹیلر یہ کہہ دے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کرتا سلنے کی, اگر گڑبڑ ہوا تو آپ ٹھیک کر لیجیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی داڑھی بنانے کی, اگر کہیں گڑبڑ ہوئی تو آپ خود ٹھیک کر لیجیے گا. نہ آپ ایسا ٹیلر رکھتے ہیں, نہ آپ ایسا حجام برداشت کرتے ہیں. دین کتنا بے چارہ ہے کہ آپ نے اسے رہبر بنا دیا. تو خود یہ کہہ رہا ہے میں یہ تو کر رہا ہوں, اگر کہیں دعویٰ کروں تو آپ ٹھیک کر دیجیے. اب آپ سمجھے غدیر کی ضرورت کیوں ہے. اگر غدیر
تغییر نہ ہو تو انجام یہی ہونا ہے. آخری ایک مثال عزیزوں آپ کے لیے تحفہ ہے, ہدیہ ہے, اور میری نہیں ہے, بہت ہی عظیم مفکر ہیں, عالم دین ہیں, مفسر قرآن ہے, استاد محسن تراتی کی مثال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ عالم ہے. توجہ کریے گا کہ جیسے ایک بس ہے خوبصورت سی, اور اس بس میں بہترین کپڑا پہنے ہوئے, سینٹ لگائے ہوئے, عطر لگائے ہوئے, تنظیم کیے ہوئے, سجے سوے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر جو اس کا ڈرائیور آ کے بیٹھا وہ نہ ڈرائیور ہی جانتا ہے, نہ راستہ جانتا ہے, نہ منزل جانتا ہے. تو یہ لاکھ چمک دمک کے بیٹھے ہوں, ان میں سے کوئی ٹھیک صحیح سلامت منزل پہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ نہ اسے ڈرائیوری آتی ہے, نہ راستہ پتا ہے, نہ منزل پتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, مشکل پیدا ہو جائے گی, کہیں بھی ایکسیڈنٹ کرتا پھرے گا. تو آپ کے اچھا لباس پہنے ہونے کی وجہ سے صرف آپ منزل تک نہیں پہنچے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اسی کے برخلاف ایک بس اور ہے, اس میں کچھ پرانا کپڑا پہنے بیٹھے ہیں, پھٹا لباس پہنے بیٹھے ہیں, تھوڑی بہت میں کو چین ملنی ہے, سینٹ پینٹ ملی ہے, بیچارے غریب ہیں, مگر اتفاق سے جو ڈرائیور ہے وہ ماہر ڈرائیور بھی ہے, راستہ بھی جانتا ہے, منزل بھی جانتا ہے. بہت توجہ کریے گا. تو لاکھ لباس پرانے ہوں, پھٹے ہوں, گندے ہوں, میلے کچیلے کیوں نہ ہوں, اگر ڈرائیور اچھا ہے تو خیریت سے منزل تک پہنچا دے گا. اور لاکھ اچھے لباس ہو, چمک دمک ہو, اگر ڈرائیور ہی نالائق ہے تو کہیں بھی ایکسیڈنٹ کر دے گا, پہنچنا کہیں ہے, کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا. تو اسی بات کو پیغمبر سمجھا کے جا رہے تھے, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے پیغمبر میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. تم ایک بار اس میں سوار تو ہو جاؤ, پھر جہاں یہ سفینہ جائے گا محمد والے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بارے عمل کو قبول فرما.